ظاہر ہے کہ مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ احکام شرعیہ بیان کیے جائیں، کبھی کتاب اللہ سے، کبھی سنت رسول اللہ سے، کبھی بزرگوں کے اقوال و ارشادات سے. نہیں، تین اصل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. اس کی تفصیل بزرگوں کے کلام میں ملتی ہے تو اس کو بھی سنا جاتا ہے، مفسرین کے کلام میں ملتی ہے اس کو بھی سنا دیا جاتا ہے. کوئی مخصوص نہیں، بس شریعت کی بات، دین کی بات، طریق کی بات سنانے کا معمول ہے مختصراً. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بھی نفع دے، سبھی حضرات کو نفع دے. فرماتے ہیں شریعت، فرماتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت کی تعریف. شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق. شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو معاملات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شریعت. شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق و طریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس. اور شریعت تو طریقت یہ ہے کہ نفس کے ساتھ جو احکام ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ طریقت. شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو کام کرتا ہے، جو باتیں ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور طریقت کسے کہتے ہیں؟ طریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس. یہ بڑی جامع تعریف ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں. عام طور سے نماز روزے کے مسائل یہ تو شریعت ہے، اور نفس کی اصلاح کے متعلق وغیرہ کچھ بیان کرنا یہ ہے طریقت. اس کی بھی ضرورت ہے. وہ طریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس والحقیقت احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الحق. اللہ کے ساتھ جو حضور کے تعلقات ہیں اس کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. تین چیزیں: شریعت، طریقت اور حقیقت. بولا بھی جاتا ہے، جامع تعریف ہے. الشریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے وہ کہتے ہیں شریعت ہے. وہ طریقت افعال النبی، سب افعالی ہیں. اگر حضور کے اقوال سے، افعال سے، احوال سے الگ ہو گئے تو متبر نہیں ہے. سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دائرے میں ہونا چاہیے، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، چاہے وہ افعال ہوں. سب اگر حضور کے دائرے سے نکل گئے اور حضور کے احوال سے وہ الگ ہیں تو اس کا اعتبار نہیں ہے، جامع جلاب ہے. الشریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو حضور نے کیا وہ شریعت ہے. وہ طریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس، سب حضور سے متعلق ہے، چاہے اقوال ہوں، چاہے افعال ہوں، چاہے احوال ہوں، چاہے درجات، سب حضور سے اگر متعلق ہے تو ہے، کچھ نہیں ہے. اگر اعمال ہیں وہ اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، احوال ہیں حضور کے احوال کے خلاف ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. وہی بات ہے، مہاتما تھانوی نے یہی تو کیا ہے، تردید یہی کیا جو تھا کہ بہت اس پر پوری قوت الگ کر دیا. طریقت الگ ہے، یہ الگ ہے. پوری کتاب پوری دیکھیے تو اسی کا خلاصہ ہے. الشریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ حضور نے جو کیا ہے وہ ہے شریعت. والطریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس،
اپنے نفس کے ساتھ جو کیا ہے وہ ہے کیا ہے طریقت، کیا اصلاح کی نماز، یہ اخلاق بردے، یہ معاملات بردے، یہ عبادات کیے، یہ سب ہے، یہ سب حضور سے متعلق یہ ہے کہ وہ طریقہ تو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس والحقیقت احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الحق، حق کے ساتھ یہ ہے تین جامع تعریف ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ شریعت، طریقت اور حقیقت، یہ تصوف کی جان ہے، یہ تین درجات ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی کے کوئی احوال والے لکھ دیتا تھا پہلے ہی، کہا تم کو کسی نے کہا تھا یہ احوال والے لکھنے کو، تم کو تو ابھی یہ کام کرنا ہے، ابتدا تو کیا نہیں، آگے انتہائی باری بات کرنے لگے۔ مولانا تھانوی کا تدریج تھی نہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ شریعت اتنی یاد ہو جائے تو معلوم ہو جائے، شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق سے جو کیا وہ شریعت ہے، جامع تعریف بہت پسند۔ طریقت و افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ جو اصلاحات کی باتیں کی، یہ کیا ہے طریقت ہے۔ والحقیقت احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الحق، حضور کے جو احوال لوگوں کے ساتھ تھے وہ کیا ہے وہ شریعت کہتے ہیں۔ الشریعت یا کہ بہت مختصری ہے، الشریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو حضور نے فرمایا ہے یہ کیا ہے شریعت ہے۔ والطریقۃ افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ جو اصلاحات کیا، مجاہدات کیا ہے، یہ کیا ہے طریقت ہے۔ والحقیقۃ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الحق، یہ جامع پورے تصوف سلوک تین درجے ہیں، اقوال افعال۔ اسی طریقے سے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے ساتھ معاملات، اللہ کے ساتھ معاملات کو درست کرنا، سمجھنا، یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، والطریقۃ افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس، والحقیقۃ احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الحق۔ یہ کتنا آسان ہے، یہ ہم نے بھی کئی مرتبہ سنایا ہے، لیکن ہمارے تو پہلی مرتبہ ہم سنا رہے ہیں۔ یہ چیزیں مستحضر ہوں تو کام میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یہ کیا ہے شریعت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال یہ طریقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حقیقت ہے۔ آسان ہے، اللہ تعالیٰ سمجھا بھی دے۔ ہمیں چلتے، ہم لوگ راستے میں تو اسی راستے میں ہیں، لیکن اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اور بہت ہی واضح۔ شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو حضور نے کیا ہے یہ کیا ہے شریعت۔ طریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس، اپنے ساتھ کیا مجاہدات، یہ کہ نہیں مجاہدہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بہر آپ متورم ہو جاتا تھا، بھول جاتا تھا، کھانے میں بھی مجاہدات، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لوگوں سے، یہ بہت عمدہ عمل تھا۔ شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، والطریقۃ افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس،
والحقیقت احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحق. جتنی بھی تفصیل دیا جائے کم ہے، بالکل واضح کر دیا، پورے طریق کو تصوف کو سمجھ کر دیا. حضرت تھانوی نے یہ نہیں کیا ہے، حضرت تھانوی نے تصوف کی حقیقت بیان کی ہے، تصوف کی پوری وضاحت فرمائی حضرت تھانوی نے. اس کو تجدید کہا گیا ہے. در حقیقت تھانی مجدد تھے اسی تصوف سلوک کے. حضرت تھانی صاحب نے بھی کہا 100 سال پہلے بعد میں جو ہے نا بہت مشہور ان کا مقولہ ہے، حضرت تھانوی کی تعریف کیا ہے کہ ایسی تشریح پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، بعد میں نہ ہو. قصد السبیل وغیرہ جو لکھا بہت جامع کتاب ہے، تو پڑھتے بھی نہیں لوگ. حضرت ہمارے پڑھایا قصد السبیل، اچھی کتاب ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق شریعت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق کے سلسلے میں آئے، وہ شریعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال یہ طریقت ہے. بڑی بڑی بات جو حضور نے ارشادات فرمائے وہ کیا ہے؟ شریعت. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھا متورم آتا حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک ورم ہو جاتے تھے. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. یہ مجھے ہمیشہ رہے گا، قیامت تک یہی رہے گا. اور کہتے ہیں اب تصوف اس کی ضرورت نہیں مجاہدے کی. ارے ابھی تو مجاہدے کی ضرورت ہے، تو اور زیادہ مجاہدے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو. حضرت جب تشریف لے گئے بمبئی تو یہاں کی سمجھ جائیے بہت بیان کیا بندری پر، بہت کرام. چشم بندو لب بندو گوش بند، چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن مخن. بمبئی بول گئے کہ آنکھ کو بند کرو، منہ کو بند کرو، کان کو بند کرو. یاد ہے؟ چشم بندو لب بندو گوش بند. میں نے اسے کہتا کہ یہ اشعاری تھوڑا سا یاد کر لو تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. یہ ایک شعر کسی کو یاد نہیں، ہم نے یاد تھوڑا کیا ہے، حضرت سنتے ہوئے سب یاد ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند. صحیح کہتا ہوں. 1 گھنٹہ تقریر کرتے تھے اور پوری تقریر کو نقل کر کے مغرب بات دکھا دیتے تھے. روز بات لوگ علماء کہتے کیسے کرتے. ہم رہتے تھے معمار، پوری 1 گھنٹے کی تقریر بن جاتے تھے ہم لوگ. اب تقریر حضرت ہی بہت تیزی سے تھوڑے نہ ہوتی تھی، دوا روانی کے ساتھ. الحمدللہ سالہ سال وہی ہے، جماعت سب لکھا جا رہا ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخن. آنکھ بند کرو، اللہ آنکھ بند کرو، زبان بند کرو، کان بند کرو. اس کے بعد بھی اگر نور حق نہ دیکھے تو مجھ پر ہنسو. بولا شروع کریں گے نہیں؟ سلوک موصول کے چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن. پوری طریق ہے مجھے، چاہے 5 منٹ ہو، طریق پوری یہی ہے. چشم بندو لب بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن مکھن. حضرت ہم لوگ نگرانی کرتے ہی تھے. مگر بولا کہاں تھے تم؟ کہاں سے دیر ہو گئی تھی، چوک میں چلے دیر ہو گئی تھی. دیکھ بس بگڑ گئے کیا کیسے تم لوگ جی لگا بازار میں یہی نماز پڑھا دے. اتنا موقع تھا کہ اللہ ہم کا نہیں یاد رہتا ہے. تو پھر بڑے بڑے لوگ شریک تھے. مجھ سے کہا تم کیسے رہ گئے؟ یہ تم کیسے رہ گئے؟ تم کو مگر نماز یہی پڑھنا چاہیے تھا. اسی نگرانی بھی فرما دیتے.
ہمارے حضرت کا جو مکان ہے معاف کیجیے گا ویسے مکان ہے، وہاں سے سڑک کے سامنے ہی سڑک ہے، تو ظہر کے وقت رہتا، ظہر کے وقت حضرت ٹہلتے تھے، ٹہلتے تھے، تو ادھر جگلا ہے نا کھڑکی، سڑک کی طرف اس کا ہے، جب ٹہل رہے تھے تو اس کھڑکی کے پہلے ہی دیکھا ایک آدمی کو، اپنے آدمی، تو وہ سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے، تو مجھ سے کہا دیکھو بھائی یہ آیا سلوک طے کرنے کے لیے، وہ کھڑکی سے دیکھ رہا ہے سڑک کو، سمجھ جائیے، چشم بند ہو، لب بند ہو، گوشت بند، ایسا کہا، اس سے نہیں کہا، مجھ سے کہا دیکھو یہ آیا سلوک طے کرنے کے لیے اور دیکھ رہا ہے کھڑکی کی طرف، جگلے سے سڑک کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ بہت یاد رہتا ہے مجھے، ایسی جگہ میں نہیں چاہے جہاں محرمات اور مشتبہات کو دیکھنے کا موقع ملے، تم خود اپنے کو بچاؤ گے تب تو بچو گے، تو ایسے مواقع پہ جاؤ گے گھومنے کے لیے روزانہ یا ادھر سے ادھر جاؤ، تفریح کرنے کے لیے، آپ بمبئی چاہیے تفریح نہیں کیا آپ نے، فلاں نہیں گئے، کیا ہے ہمارے گھر میں گئی تھی دیکھنے کے لیے وہی چوپاٹی وغیرہ، اور یہ حضرت ہی نے بھیجا تھا کہ جا کے بمبئی دیکھا لو، جب ہم لوگ گھوم کے آئے تو کہا کیا دیکھا، ہم نے کہا کہ سڑک دیکھے ہو، گھر میں پوچھا کیا دیکھا، کہا ہم نے سانپوں کو دیکھا ہے نا، وہاں چوپاٹی سانپوں کا ہے، ہم نے سانپوں کو دیکھا، یہ اللہ جب یہاں ایسے ایسے سانپ ہے تو وہاں کہاں یہ دیکھا، یہ سب لوگ پھر گھر میں نہیں، والدہ ہماری دوسری والد گھر میں نہیں، والدہ انہوں نے کہا کہ ہم کو بہت حیرت ہوئی، یہ اللہ جب ایسے ایسے سانپ چوپاٹی بمبئی میں ہے تو وہاں کیا حال ہوگا، ہم نے سمندر کو دیکھا ٹھپوریوں میں، جیسے موجیں آ رہی تھی، جائیے دیکھیے وہاں ہی ہے، دیکھ کے ہم ڈر گئے، ایسی لہر ہے، ایسی سی لہر ہے، بہرحال ہم نے کہا سب دیکھا انہوں نے بمبئی، یہ اتب یہ سنانا ہم لوگ خود یہاں دیکھا ہے، جو پڑھی دیکھا پڑھ ہے، والدہ اللہ کا شجرا ہے، بہت سمجھدار ہے، کہا انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے نا، بس انہوں نے کہا کیا دیکھا وہاں جانے لگ رہی ہیں، بہت خیر چلیے، تو شریعت کیا ہے، اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا مع الخلق ہے، کتنی جامع تعریف ہے کہ نہیں، زندگی میں آیا جائے پتہ بھی نہیں کہ تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الخلق، مخلوق کے ساتھ جو حضور کے اقوال ہیں وہ کیا ہے، شریعت، وہ طریقہ تو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع النفس، جو اپنے نفس کے متعلق فرمایا حضور نے، یہ تو دوسروں کو فرمایا، وہ کیا ہے، شریعت ہے، ویسا شریعت، اور طریقت کیا ہے، دکھائی کم پڑا ہے مجھے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور طریقہ تو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا، اپنے نفس سے جو کہا وہ طریقت ہے، طریقت چلنا، طریق والے راستے کا آتا ہے، اسی سے اندازہ کیا گیا، شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کے ساتھ جو حضور نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کیا ہے، شریعت، وہ طریقہ تو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفس کے ساتھ جو کیا ہے یہ ہے طریقہ، والحقیقت احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا بھی لگے، نماز میں حضور کی کیا کرتے، رات کو اٹھتے تھے، اتنا عبادت کرتے تھے، پہلے مبارک متورم ہو جاتے تھے، صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں، آپ کو دین دے رہی کیا، فرمایا افلا اکون عبد الشکورا، میں عبد الشکور نہ بن جاؤں، افلا اکون عبد الشکور،
رمضان میں ہم لوگ سوتے تھے، فجر بعد سبھی لوگ سوتے ہیں، اندر نہیں سوتے تھے، ٹہلنے جائے جو وقت پر کھانا کھاتے تھے 11 بجے دن میں، اس کے بعد سوتے تھے، اور دنوں میں تو اسی وقت پر سوتے تھے 11 بجے 11:30 دن میں پہلے کہاں سیوی لائن میں ڈاکٹر صاحب بولیے گا رکشے سے گھوم رہے ہیں، اور یہ بھی فرماتے تھے تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم ٹہلنے نہیں جاتے ہیں، یہ بھی کہتے رہتے تھے، کہنے سے تو بات نہیں، ٹہلنے میں قرآن شریف پڑھنے جاتا ہوں، کل کی منزل بھی آج پڑھ لیا میں نے، مجھ سے خود کہا، ہمارے رہبر شیخ بھی ایسی تھی مجھ سے، اس کے باوجود کچھ نہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں، اتنی نگرانی، اتنی نگرانی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حضرت کی محنت کو سوال کرتے ہیں، اللہ بولا ہم کر اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق، مخلوق کے ساتھ جو اقوال ہے وہ کیا شریعت ہے، طریقہ تو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے جو کیا ہے، کتنی جامع تعریف ہے، طریقت افعال النبی اپنے نفس کے ساتھ جو کیا ہے، ہمارے حضرت کے سامنے فری نہیں آئی، اسی کوئی اچھی چیز آئس کریم وغیرہ کسی ہم تھے حضرت کی گرواسی تھی، لیا بہت عمدہ تھی، اس وقت کہاں آئس کریم وغیرہ عمدہ آتی تھی، اب کہیں سے آ گئی تھی اچھی لائف، ایک چمچہ دیا اپنے نواسی کو دے دیا، کہا کھا جا تم، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے، اور کس کا جب ماشاء اللہ سراپا مجاہدت ہے، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، خون دل جہاں سنے کچھ ایسی افسانیت کی باتیں سننے میں آتی ہے، بہت افسوس، مدرسہ رنجید ہی آیا ہوں سفر سے، کہیں طریق کا نام نہیں، گفتگو بیکار لایانی باتیں بیٹھے بجا رہے ہیں، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت خود سناتے تھے، کوئی آ جاتا تھا تو مختصر بات ختم فرماتے تھے کہ اتنی دیر میں اتنی آیت کا میرا نقصان کر رہی ہے، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ تو جگہ وہی ہے، یہ تفریح نہیں ہے، نہ میرے لیے تفریح گاہ ہے آپ کے لیے، نہ عورتوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے، اصلاح کی جگہ ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو، شریعت و اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق، یہ شریعت ہے، وہ طریقت و افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفس، نفس کے ساتھ جو بات چیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ ہے طریقہ، وہ ہے کیا، شریعت، پہلے الطریق سننے شریعت و اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق، مخلوق کے ساتھ جو کلام کیا ہے وہ شریعت ہے، وہ طریقہ تو افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نفس سے معاملہ کیا ہے وہ طریقہ ہے، وہ حقیقت احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورا تصوف آ گیا، اقوال ہیں حضور کے ساتھ، حضور نے جو اقوال فرمائے ہیں مخلوق کے ساتھ وہ کیا کرنا، یہ تو ہے کیا ہے، شریعت ہے، طریقت حضور کے جو افعال حقیقت بردار ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق کے ساتھ یہ شریعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی افعال یہ طریقت ہے،
لوگوں سے جو بیان کیا وہ تو یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی افعال طریقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھے، حقیقت ہے، اس لیے جامع ہے، نہیں یاد کر لے آدمی یہ ہے کون، بہت سے کعبے بہت سی چیز نوٹ رہتی ہے کہ نہیں، جامع طریقت افعال حضور کے اقوال افعال نفس کے ساتھ، شریعت اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے ساتھ جو کہا وہ کیا شریعت، اور طریقت افعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے جو کہا وہ ہے شریعت، یہ جامع ہے تعلیم، بولے حقیقت و احوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق کے ساتھ شریعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال یہ طریقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت ہے۔ نوٹ کر کے خان کام تک دینا چاہیے، حضرت تھانوی کیا ہے موصول چاہے ایسی چیزیں خان خاؤں ہے، آپ بھی چکر دیکھا حضرت کیا دیکھا اتنی کل بتلا دیا کہ شریعت طریقہ کل اتنی میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی افعال طریقت ہے، گھر میں کیسے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، یہ سب چیزیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق شریعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال یہ طریقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقت ہے۔ ہمارے ساتھ کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، مجھے ہی یاد نہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس طریق میں معمولی لڑکی کچھ لوگوں کے ساتھ جو لوگ کسی فن کے ہوتے ہیں سمجھ لیتے ہیں، لڑکے سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس میں 20 سال رہ گئے کچھ نہیں، حضرت سے فرماتے تھے، کسی بات پر حضرت نے ٹوکا، وہ لوگ جو 25 سال سے آتے تھے 30 سال سے آتے تھے، اور میں اپنے حوال لکھوں یہ رہتا تھا، کچھ نہیں کوئی لکھ سکا، کہا تم اتنی زمانے سے آتے اتنا بھی نہیں جانتے طریقے بات، بہت افسوس کیا، اتنی دنوں سے تم آنا جانا ہے، بچپن سے کچھ سیکھنا چاہیں گے تب سیکھیں گے، سیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، اس طریقے میں کیا ضروری چیز ہے، اس چیز کو کرنا ہے، اس چیز کو چھوڑنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق کے شریعت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی افعال طریقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مخلوق کے ساتھ یہ تو شریعت ہے، چھٹا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال یہ طریقت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھے وہ حقیقت ہے، کتنے جامع ہیں۔ یہی سب چیزیں اگر ہوں مختصر کر رہا ہوں، یہی پہچان انسان کامل کی ہے، شریعت طریقت اس پر جو عمل کرتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ شخص کامل ہے۔ ان کے ایک پر عمل کرنے والا ایک ہی عمل کا مالک ہے، اور دو پر عمل کرنے والا دونوں کا مالک ہے، تینوں پر عمل کرنے والا تینوں امور کا مالک ہے، اور یہ پہچان ہے انسانی کامل کی، تینوں میں کمال ہو، اعمال میں بھی، اقوال میں بھی، احوال میں بھی، بہت اچھی بات ہے۔ ان کے انسان کامل کا معیار 4 چیزوں منحصر ہے، نیک اقوال، کمال کی دلیل، نیک افعال، اقوال بھی ٹھیک ہو، افعال، نیک اخلاق، اب یاد کرنے کی بات ہے کہ نہیں، میں اپنے کہہ رہا ہوں، نیک احوال 3 چیزیں،
انسان کامل کے علاوہ یہ کہ انسان کامل کا معیار 4 چیزوں پر منحصر ہے: نیک اقوال، نیک افعال، نیک اخلاق اور نیک احوال۔ جب یہ چاروں چیزیں ہوئی تو آدمی کامل ہوگا، اور پہلے دن سے آدمی کامل ہو جاتا ہے۔ اور جن کے اندر یہ چاروں امور ہوں وہی شخص امام اور مقتدا ہے۔ یہ چیز یہ معارف سے نقل کیا ستمبر 2010 سے۔ اب ہم مزید بصیرت کے لیے تذکرہ حضرت پہلوی سے شریعت اور طریقہ کا بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے، صحیح غلطی پر ہے۔ بعض خشک علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ تصوف قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور اس کو کوئی قرآن مجید میں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دوسرے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تاکہ وہ مومن فلاح پا گئے جب نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو نماز شریعت ہوئی اور خشوع طریقت ہوئی۔ ربط نماز کا حکم ہے اور خضوع کا بھی حکم ہے، تو نماز شریعت ہوئی اور خشوع طریقت ہوا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، بندگی اس طور پر کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کی نیتوں کو درست فرما دے، اور خالی ہماری بات نہیں سن رہا، ہماری نیت کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ صحیح نیت پیدا فرما دے، قلوب میں اخلاص۔ بندگی اس طور پر کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا جگہ تو باطن کی بھی ظاہر تو بہت ہی ہے، یہ بات۔ بندگی اس طور پر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ سب ہمارا اٹھنا بیٹھنا نقل و حرکت۔ نماز میں اس درجے کو احسان کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ نماز شریعت ہے، خلاصہ یہ کہ نماز شریعت ہے، خشوع طریقت ہے، اور احسان کا درجہ حقیقت ہے۔ تینوں درجات میں سے کسی کو شریعت ماننے سے کسی کو انکار کی اجازت نہیں ہے۔ درجات ہیں کہ وہ بھی شریعت ہے، وہ بھی طریقت۔ اور نماز کے خشوع و احسان کے ساتھ متصف ہونے کو تصوف کہتے ہیں۔ تو واضح ہوا کہ تصوف میں شریعت معلوم ہے، تصوف عین شریعت ہے اور شریعت عین تصوف ہے۔ اب ہم آخر میں اپنے معاونین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی بھی صلاحیت میں تعاون کیا۔ آپ حضرات کا کتاب کے ترجمے کرنے میں لگے رہے ہم لوگ سبھی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تصوف کے ترجمہ کرا ہے کتاب میں، بہت بڑا کام، مختصراً سب بیان کر دیا ہے۔ حضرت تھانوی نے صرف قصد السبیل میں بیان کیا، سبھی ہے یہ مختصراً، وہ تو سناتا ہی رہتا ہوں، یہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ دو طرح سے ایک بیان آ جاتا ہے تو سمجھ میں مدد ملتی ہے۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے، طریق حق پر رکھے۔ غفلت کا زمانہ ہے، غفلت میں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں تو طریقے بالکل خراب ہوتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر قائم دائم رکھیں، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور اپنے طریق کی خود رہبری فرمائے، اپنی محبت و نسبت سے سرفراز فرمائے۔ الہی مقصود منتوئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بدے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔